खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदा के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके ज़रिया से बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं और ज़बरदस्त गवाहियाँ मिल रही हैं और हम खुदावन को सारा जलाल देते हैं। तो जीज़ो, आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि अभी रिसेंटली हमने अपनी डेली प्रेयर मीटिंग में खुदावन ने एक ज़बरदस्त मैसेज मेरे दिल पे रखा जो मैंने शेयर किया। डेली प्रेयर मीटिंग में जो हमारे आने वाले वहाँ अटेंडीज़ थे उनके साथ, और एक ज़बरदस्त पाक रूह की मूव थी, ज़बरदस्त खुदा का कलाम था। तो ये डेली प्रेयर मीटिंग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आए आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में हम देखेंगे डेली प्रेयर मीटिंग का पावरफुल मैसेज और आप सबके लिए पावरफुल दुआ भी होगी। तो आए खुदा उनके नाम को मिलकर जलाल दें और इस प्रोग्राम को सब अपने हाथ ऊपर उठाएं और मेरे साथ मिलकर ये बोलें, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में मैं अपना दिल और जिंदगी और जहन मुकम्मल तौर से तेरे सुपुर्द करता हूँ। आज इस वक्त जब तेरा कलाम सुनाया जाए, तेरा कलाम मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे अंदरूनी इंसान में, मेरी रूह में, मेरी जान में उतर जाए, ताकि तेरे कलाम को समझते हुए कबूल करूं और उसके मुताबिक मेरी जिंदगी हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तशरीफ रखें और पास्टर साजिद फिलिपियों 3 बाब निकाल लें। फिलिपियों का खत उसका 3रा बाब। हाँ जी, मंडे से हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो ये कि एक रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ। किसकी दुआ से? किसकी दुआ से? तो आप कौन है? कैसे? हाँ जी, कल हमने इसी बात पर गौर किया था कि हम कैसे रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। तो कल हमने देखा गलतियों का खत उसका 3रा बाब, और वहाँ हमने पढ़ा कि इब्राहिम ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। आज बहुत से ईमानदारों की जो प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से दिलेरी के साथ दुआ नहीं कर पाते, पूरे ईमान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुआ नहीं कर पाते, उसकी वजह यही है कि हम अपनी उस रास्तबाजी को नहीं समझते जो मसीह यीशु ने हमें दी है। हालेलुया। और ये रास्तबाजी किसकी है? यीशु की है। हालेलुया। और इसका ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम यीशु पर ईमान लाते हैं, शायद अमलन हम अभी तक हमारे में कमियां घाटे हों, लेकिन पोजिशनली यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं या हर लम्हा हर घड़ी जब भी हम खुदावन यीशु मसीह पर हमारा ईमान वो कायम रहता है कि हम उसने वाकई ही मेरे गुनाहों को अपने बदन पर लिया और वो सलीब पर चढ़ गया ताकि मैं गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जीऊँ और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। तो जब हम इस नॉलेज में, इस खुदा के इल्म में, इस मुकाशफे में, इस ईमान में कायम रहते हैं, तो याद रखें पोजिशनली खुदा के हुजूर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है और अक्सर होता है और सब ईमानदारों के साथ होता है कि हमें कमियां घाटे होते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के काबिल कुफारा के सबब से
خدا باپ ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم بالکل پاک ہیں، جیسے یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کل ہم نے اسی بات پر بھی غور کیا کہ یہ ہماری شناخت جو ہے، یہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے یسوع کی جو آئیڈینٹی ہے، یسوع کی جو شناخت ہے، وہ پھر ہماری شناخت بن جاتی ہے۔ آمین۔ ہم اس لیے پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ ہاللیلویا۔ تو ہماری جو شناخت ہے، اب آپ کہیں گے جی کہ روح میں سارے یسوع وغیرہ ہیں۔ جی ہاں جی، خدا باپ ہمیں بالکل ہمیں اپنے بیٹے یسوع کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور یہ ہے وہ کانفیڈنس، یہ ہے وہ کانفیڈنس، یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ ایمان جو ہمارا یسوع مسیح پر ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی شناخت ہمیں دیتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں گریٹ ایکسچینج۔ صلیب پر یسوع نے جو ایک بڑا تبادلہ کیا، یا ایکسچینج کے لیے کیا اور لفظ ہو سکتا ہے؟ تبدیلی نہیں، ایکسچینج، تبادلہ، یعنی کہ ہماری جو گناہ والی زندگی تھی، ہماری جو ہم جو گناہ میں لت پت تھے، گندے گھنونے تھے، ہماری شکل و صورت جو گناہ کے سبب سے بگڑی ہوئی تھی، اسی لیے ہمارا جو خدا کے کلام کے مطابق کانسیپٹ ہے وہ یہی کہ گناہ کے سبب سے انسان کی شبیہ خدا، انسان کی جو شبیہ خدا پر تھی، یعنی کہ میری اور آپ کی صورت، خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا۔ آمین، ایسا ہی ہے نا؟ انسان کی شبیہ گناہ کے سبب سے بگڑ گئی، لیکن یسوع اسی شبیہ کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی شبیہ، خدا کی شناخت۔ اور شناختی کارڈ پر کیوں فوٹو لگائی جاتی ہے؟ پاسپورٹ پر کیوں فوٹو لگائی جاتی ہے؟ کیا آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کتنے سونے ہیں؟ جی، یہ بھی بات درست ہے، واقعی خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس لیے کہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ وہی ہیں۔ اکثر اب میرا تو کہہ لیں کہ سارا سال اور ہر ماہ میں نے ایئرپورٹس پر اور ایسی جگہوں پر میں نے جانا ہوتا ہے، اور انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھنا ہوتا ہے، میرا آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ پاسپورٹ دیکھ کے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پھر وہ میری طرف دیکھتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں جی اینک بھی لا دو، اینک بھی اتار دیتا ہوں۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی وہی شخص ہے۔ عزیزو، یہ ایک بڑی زبردست سچائی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ جو پاسپورٹ پہ جو فوٹو ہے وہ میں ہی ہوں۔ آج کل پاکستان سے بڑی ہیرا پھیری ہوتی ہے، پاسپورٹ ویزا کسی اور شخص کا ہوتا ہے، اور کوئی اور شخص اس پاسپورٹ اور ویزے کو لیے پھرتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میں ہی ہوں جو اس پاسپورٹ پر ہوں، یا اس آئی ڈی کارڈ پر میں ہی ہوں، تو میں پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہوں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو آفیسرز چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیں جی، جو چیک کرنا ہے کر لیں۔ روح میں بھی آپ کو اور مجھے کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، کہ جو یسوع نے کر دیا ہے، جو میری صورت بگڑی ہوئی تھی، ہم وہ بڑا خوبصورت گاتے ہیں، تیرا پیار ہے بڑا، تیرا پیار ہے بڑا، میں جو پہلے مردہ تھا تو نے ڈالی مجھ میں جان۔ پھر وہ کہتا ہے میری صورت بگڑی ہوئی تھی، میرا یہ دل تھا خالی، تو نے سینچا خون سے تاکہ آئے ہریالی۔ ہاللیلویا۔ ہاں جی، آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے جو آپ کی بگڑی ہوئی صورت تھی گناہ کے سبب سے، اس کو بدل دیا ہے، اور سونا سنوار کے بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔
گناہ ہمیں گندا گھنونا بنا دیتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ کراہیت ہوتی ہے، ایسے ایسے گندے گھنونے کام لوگ کر جاتے ہیں گناہ کی اس بگڑی ہوئی صورت میں کہ دل کر رہا ہے ہونی وڈ ٹوکے رکھ دئیے. ایسا ہی ہے نا، یہ گناہ کرتا ہے، یہ ہے گناہ کا کام جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن یہ ہے خدا کا پیار. اس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کانسیپٹ، کوئی فلسفی، کوئی عقیدہ، کوئی چیز بھی اس تبدیلی کو انسان میں لا نہیں سکتی تھی اور نہ لا سکتے ہیں. صرف اور صرف خدا خود یہ کر سکتا تھا. اسی لیے یسایہ 59 باب میں یسایہ نبی روح کی ہدایت میں جو پروفیسائی کرتا ہے کہ یہ خدا نے خود اپنے زور بازو سے کیا ہے، کہ اس نے مسیحا کو بھیجا، نجات دہندہ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا جو میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور ہماری جو بگڑی ہوئی صورت ہے گناہ کے سبب سے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو اپنی راست بازی والی صورت دے دیتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. اور یہ صرف اور صرف دل کی سچائی کے ایمان سے، پورے بھروسے کے سبب سے ایسا ممکن ہے. ہلیلویا. اور پھر جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ یسوع نے واقعی میرے لیے صلیب پر جان دی، یسوع نے واقعی صلیب پر میرے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا، واقعی میری جو بگڑی ہوئی صورت تھی وہ یسوع نے تبدیل کر دی ہے. اور اسی لیے جب ہم دعا کرنے کو آتے ہیں تو ہم بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں، کانفیڈنس سے بھرے ہوتے ہیں. کیوں میں دلیری کے ساتھ دعا کرتا ہوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے زور سے، اپنے نیک کاموں سے، اپنی کوشش اور کاوش سے میں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور راست باز نہیں بنایا یا ٹھہرایا. یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کا وہ کامل خون ہے جو مجھے پاک کرتا ہے. اور اسی لیے عبرانیوں کا لکھاری کہتا ہے کہ ہمیں دلیری ہے اس کے فضل کے تخت کے سامنے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کی حضوری میں. اس لیے دلیری ہے کہ یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا، ہمیں راست باز بنا دیتا. یہ ہے راست بازی. اور اس لیے یسوع نے کہا پہلے ڈھونڈو تم میری راست بازی اور میری بادشاہی. اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی کہ جب تم مجھ پر ایمان لا کر میری راست بازی اپنی زندگی میں لے لیتے ہو تو پھر تم نے میری لارڈشپ کو، میری خداوندیت کو، میری بادشاہت کو اپنی زندگی میں لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے. ہلیلویا. اور یہی فضل ہے، یہی فضل ہے، خدا کی قابلیت. ہلیلویا. آپ کہیں گے جی پادری صاحب اور چھڈ بھی دو اس میسج میں. عزیزو اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ جائے گی، کیونکہ تبدیلی ہی یہی کلام لے کے آتا ہے. اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگز کا، ٹی وی چینلز کا، بڑے بڑے کروسیڈز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. خدا کا کلام اس کی راست بازی سے بھرا پڑا ہے. اور یہ کیسے آتی ہے؟ ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. ایمان لانا یہ دل کی خالص نیت کے ساتھ خدا پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ یسوع نے جو صلیب پر میرے لیے کیا ہے، جو جان دی ہے، جو وہ موا ہے، دفن ہوا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے بڑی، سب سے بڑا 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 معجزہ ہوا ہے، کیونکہ خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوئی.
جس نے مجھے بدل کے رکھ دے، جس نے میری صورت بدل کے رکھ دی اور مجھے خدا باپ کے حضور پاک اور راست باز ٹھہرایا۔ یہ ہے وہ راست بازی جو ہمیں ایمان سے ملتی ہے۔ آئے ہم اب نیکسٹ پیسج پڑھیں، فلپیوں 3 باب، فلپیوں کا خط اس کا 3 باب۔ ہاللیلویا۔ ہاں جی، اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویا۔ اب کیسے دعا کریں گے؟ اب راست باز ہو کے، راست بازی کی کانشنسنس کو اپنے اندر رکھتے ہوئے، راست بازی کو تسلیم کرتے ہوئے، یسوع کی راست بازی کو، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے پورے طور سے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہی ہم ایمان سے ہماری دعا ہوگی۔ جب تک ہمیں یسوع کی راست بازی کی سمجھ نہیں نہ آ جائے گی، جب تک ہم یسوع کی راست بازی کو اپنے اندر نہیں لے لیں گے، ہم پر اعتماد اور پر ایمان ہو کر ہم دعا بھی نہیں کر پائیں گے۔ چاہے ہم جتنی مرضی یہاں آ کے پھیرے لگاتے رہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرواتے رہیں، جب آپ خود ایمان کی دعا کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ ایک شکست خوردہ زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ جب آپ خداوند کی راست بازی سے بھرے ہوئے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ایمان کی دعا۔ ہاللیلویا۔ یہی تھا نا، یعقوب 5ویں باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کی دعا۔ ہاللیلویا۔ ایمان کی دعا سے شفا بھی ملے گی، ایمان کی دعا سے ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے، ایمان کی دعا سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایمان کی دعا سے۔ ہاللیلویا۔ اور ایمان کی دعا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ راست بازی کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں راست باز، مسیح یسوع میں راست باز بنا دیا گیا ہوں۔ اس لیے پالوس رسول بھی کہتا ہے رومیو 5ویں باب اس کی 21ویں آیت میں کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے اسے ہمارے لیے گناہ بنا دیا تاکہ ہم مسیح یسوع میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ہے وہ راست بازی جس کے تعلق سے یسوع کہتا ہے کہ تم نے پہلے میری راست بازی ڈھونڈنی ہے، میری راست بازی کی کے متلاشی ہونا ہے اور اس کو اپنے اندر لینا ہے۔ آئے ہم دیکھیں فلپیوں 3 باب اور اس کی ہم پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے، نہیں بلکہ 3 آیت کو پڑھ دیں۔ 3 باب اس کی 3 آیت، ہم 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ جی پاسا جی۔ فلپیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت سے، کیونکہ مختون تو ہم میں ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ خدا کے روح کی ہدایت سے مختون تو ہم ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے جو لیگل پرستار ہیں یا لیگل ورشپرز ہیں، وہ یسوع کے خون کے سبب سے، یسوع کے عہد کے سبب سے ہم مختون ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ہم اس عہد میں آ گئے ہیں، ہم عہد کے لوگ بن گئے ہیں، نامختون نہیں، یعنی کہ وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور جو خدا کے عہد کا حصہ نہیں ہے۔ آمین۔ چونکہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہم اس فضل کے عہد کا حصہ ہیں اور ہم مختون ہیں۔ اب ہم لیگل، ہمیں ایک لیگل رائٹ ہے، ہمیں ایک قانونی حق ہے روح کے عالم میں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جائیں۔ ہاللیلویا۔ ہم روحانی لیگلٹی کے سبب سے، اس روحانی قانونی حق کی وجہ سے ہم خدا کے وہ مختون ہیں، وہ لوگ ہیں جو قانونی طور سے پورے اختیار کے ساتھ ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ روح کی ہدایت میں عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔
ہاں جی، فخر کی دیتے ہوئے، فخر کس پر ہے؟ اور یسوع کی صلیب پر. ہاللیلویا. جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا اس پر ہمارا فخر ہے. اس لیے پولس کہتا ہے میرا فخر صرف اور صرف یسوع اور اس کی صلیب ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ اسی صلیب پر ہماری جو بگڑی ہوئی صورت تھی وہ یسوع نے بدلی ہے، اس لیے ہمارا فخر صرف اور صرف یسوع پر ہے. اور یہ جو ریسنٹلی پچھلے جمعے جو ہمارا جو پریئر اینڈ ورشپ ریوائیول تھا اس میں ہم نے سارا کچھ کر رکھا تھا، ساری تیاری تھی، لیکن جب بارش ہوئی تو خدا نے یہ سکھایا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو اور کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا صرف اور صرف فخر اور پورا اعتماد یسوع پر ہے. ہاللیلویا. جی آگے. اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتا. ہاللیلویا. کس کا بھروسہ نہیں؟ عزیزو، جو ایماندار جسم پر بھروسہ کرتا ہے وہ ایک مذہبی شخص ہے. آپ سن رہے ہیں؟ وہ لیگلسٹک زندگی بسر کر رہا ہے. جی میں بڑی دعا کرنا جان گیا، میں بڑا کلام پڑھنا، بڑا کلام جاننا، تو میں بڑی دعا کرنا، تو میں کام بھی بڑے اچھے کرنا، تو میں ہور بھی بڑی پاک زندگی بسر کراں. یہ لیگلسٹک مذہبی زندگی ہے. ہاں یہ اچھی سوچ ہے، لیکن یہ اچھا کلام کے مطابق طریقہ نہیں ہے. کیونکہ طریقہ یہ ہے ایک پاک زندگی بسر کرنے کا، وہ ٹوٹلی اور کمپلیٹلی اس پر، اس کے فضل پر انحصار کر کے، بھروسہ رکھ کے، اس کے اوپر اپنا پورے طور سے چھوڑ کے پاک روح کی رہنمائی میں ہر عمل سر انجام دینا ہے. ہاللیلویا. اپنے زور سے نہیں. اس لیے پولس کہتا ہے کہ اپنے جسم پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں. ہاللیلویا. اور آگے پڑھیں. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں. ہاں پالوس کہتا ہے جی میں جسم کا بھروسہ کر سکتا ہوں. کیوں کر سکتا ہوں؟ آگے پڑھیں. اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں. عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. ایک منٹ رک جائیں. جنوں کہندے نے نا اصلی تے نسلی بندہ، وہ پلوس رسول ہی سی. ہم اکثر کہیدا ایک دوسرے کو جب غصہ آ جاتا ہے کوئی غلط بات کر جائے تو کہتے تو اپنی اوقات ویکھی، تو آگے سے دوجا بنا تو اپنی ویکھی ہے. تو دونوں صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم غیر اقوام ہونے کی وجہ سے ساڈی کوئی اوقات نہیں. اگر اوقات تھی تو یہ پولس رسول کی تھی. وہ کہتا ہے جی میں اگر میں اپنے جسم پر بھروسہ میں رکھ سکتا ہوں، شریعت کے مطابق وہ بھروسہ رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ابراہیم کی نسل سے تھا، بنیامین کے قبیلے سے تھا، شریعت کا بڑا عالم تھا اور بڑی اسٹرکٹلی شریعت کو فالو بھی کرتا تھا. اور پھر وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جتنے یہودیت کے یا جو وہ سمجھتے تھے کہ خدا کے قانون کے خلاف لوگ ہیں ان کو بڑا ستانے والا بھی تھا. تو پھر جو پالوس تھا وہ واقعی ایک اصلی اور نسلی شخص تھا. اسی ایویں ایک دوجے نے اپنی اوقاتاں یاد دلواندے رہتے ہیں، اور اچھا ہے یاد دلوانی بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہاللیلویا. اور پھر آگے پالوس کیا کہتا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیں جی.
लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں میں اپنے زور سے یا اپنی لینیج سے اپنی جو میری لیگسی ہے اس کے ذریعہ سے جو چیزیں میرے نفع کی تھیں، جن سے میں سمجھا جاتا تھا کہ جی میں کوئی شے ہوں۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی میں بڑی دعائیں کر لیتا ہوں، بڑا کلام سنا لیتا ہوں، بڑا کلام جانتا ہوں، جی میں کوئی شے بن گیا۔ اب کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، علم بہت ضروری ہے، دعائیں کرنا بہت ضروری ہے، کلام پڑھنا، سنانا، شیئر کرنا، نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ان پر ہمارا دار و مدار انحصار نہیں ہے۔ ہمارا دار و مدار انحصار صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اور یہی بات پالوس کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں کوڑا اور کرکٹ اور نقصان سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر میں ان چیزوں کی طرف دیکھتا رہوں گا نا جی میرے اعمال بڑے اچھے نے، میں صحیح اصلی تے نسلی بندہ ہوا، تو پھر یسوع کی صلیب پر اور یسوع سے ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ یہی وہ مذہبی اور لیگلسٹک زندگی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم نہ بسر کریں، اور اس چیز کو ہم نے کلیسیا پاکستان میں بریک کرنا ہے۔ پروفیسر صاحب، ہم نے اس چیز کو بریک کرنا ہے۔ ہاں، یسوع کی پاکیزگی کو ہم نے تھامے رکھنا ہے، راست بازی کو تھامے رکھنا ہے، لیکن اس کی طرف نگاہیں لگا کے ہم چاہے کتنے ہی ریجڈ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی ڈسپلنڈ کیوں نہ ہو جائیں، جب تک اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، جب تک روح القدس کو اپنی زندگیوں میں الاؤ نہیں کریں گے کام کرنے کے لیے، جب تک روح القدس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہمارا بلڈ نہیں ہوگا جہاں پر ہم ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ایک مذہبی زندگی بسر کریں گے جس سے خدا کا روح رنجیدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہو کے بسر زندگی نہیں کر رہے، زندگی بسر نہیں کر رہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی ایمان ہے، اس لیے لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کی جو کامل راست بازی اور پاکیزگی والی زندگی ہے وہ صرف خدا ہی ہمیں دے سکتا ہے، اور اسی لیے ہم نے خدا پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی پاک اور پاکیزہ شخص کیوں نہ بن جائیں، اگر ہماری آنکھیں یسوع اور اس کی صلیب اور روح القدس سے اٹھ جائیں گی، ہم ایمان سے باہر آ جائیں گے، اور ایمان کی زندگی کو خدا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا خوش بھی اسی سے ہوتا ہے جو ایمان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جی آگے۔ بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے ہاللیلویا۔ سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں۔ کس کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے؟ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی پہچان، یسوع مسیح کو ریئلائز کر رہا ہے، اس کی پہچان میں اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی لیے ہم جب امثال کی کتاب پڑھتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل سے، کتنے دل سے؟ سارے دل سے خداوند پر بھروسہ رکھ اور اس کو اپنی سب راہوں میں پہچان۔ کتنی راہوں میں؟ سب راہوں میں اس کو پہچان۔ پالوس بھی اسی پہچان کی بات کر رہا ہے کہ جو یسوع مسیح کی بڑی خوبی کی پہچان ہے۔ بڑی خوبی کہ وہ صرف یسوع مسیح ہی ہے جو میرا کامل کفارہ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ یسوع مسیح ہی ہے جو مجھے سچی راست بازی دے سکتا ہے۔ وہ یسوع مسیح ہی ہے جس کے سبب سے میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہوں، اور پھر وہی ہے جس پر میرا پورا بھروسہ، توکل، اعتقاد، ایمان اور یقین ہے، کیونکہ وہی مجھے راست باز بناتا ہے۔ اس لیے خدا نے بھی، اس لیے یہ جو خدا کے فضل کا جو مکاشفہ ہے، یہ شریعت میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کیسے؟
جب خدا کہتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا، میں تجھے پاک بناتا ہوں. I the Lord, I sanctify you. Hallelujah. گو کہ خدا نے شریعت دی تھی، اور شریعت دی بھی اسی لیے تھی کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی تھی. لیکن اس وقت بھی خدا نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ میں تیرا خدا ہوں جو تجھے پاک بناتا ہوں. فضل اس ویلے بھی کام کردہ سی. ہاللیلویا. کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. ہاللیلویا. گو کہ وہ شریعت کا کووننٹ تھا. اس طور سے فضل جب یسوع صلیب پر ہوا اور اس نے اپنی جان دی، جو فضل کا جو بہاؤ خدا نے اس نئے کووننٹ میں ہمارے لیے کیا ہے، وہ اس نئے عہد میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہوا. لیکن خدا وہی ہے جو اس وقت بھی اپنے لوگوں کو پاک کرنا اور بنانا جانتا تھا، اور وہی خدا ان کو اس وقت بھی اپنے حضور پاک ٹھہراتا تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. آگے بھی پڑھیں. جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو پورا سمجھتا ہوں، ہاللیلویا. تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے. کس راست بازی کے ساتھ؟ دوبارہ سے اس کو پڑھیں. بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے. اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے. اور پھر اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی. ہاللیلویا. اب میں واپس اپنی اسی سٹیٹمنٹ پر آؤں گا. ہاں، جو فضل ہے، جو ایک امتی طور سے یا کورپوریٹلی، وہ ہم مسیح کی صلیب کے بعد ہی اس نئے عہد کو دیکھتے ہیں. شریعت جو پرانا عہد تھا اس میں اس طور سے فضل نہیں ڈالا گیا تھا. کیونکہ میں تھیولوجیکلی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے چھوڑنا چاہ رہا. آپ سن رہے ہیں سارے؟ آج میں اور آپ، ہاللیلویا عزیزو، یہی خدا کی محبت ہے، یہی فضل ہے. ایمان ایمان، بار بار ایمان کی بات ہو رہی ہے، بار بار راست بازی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے دل سے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. صرف یقین رکھنا ہے. خدا ہم سے کچھ نہیں ریکوائر کرتا، ڈیمانڈ کرتا، یہ کہ ہم ایمان رکھیں. اور یہی ہم نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جسمانی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارا فوکس ظاہری دنیا، ظاہری چیزوں پر رہتا ہے، اپنے جسم پر، جسم کی ضروریات. ہم اپنی گھریلو ضروریات، اس دنیا کی جو ضروریات ہیں، ہمارا ذہن اور ہمارا دھیان ان چیزوں پر لگا رہتا ہے. اسی سبب سے ہم ایمان کی زندگی بسر ہی نہیں کر پاتے. حالانکہ جو کچھ ظاہری طور سے نظر آتا ہے، عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے عالم ایمان سے خدا نے خلق کی. ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ خدا اور اس کا کلام ہے. لیکن ہم بے وقوفی کرتے ہیں اور جسمانی زندگی، دنیاوی زندگی، ظاہری ضروریات پر ہماری نظریں لگی رہتی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی ضروریات کے بھنور میں پھنسے نہ رہیں، ایمان کی حالت میں آ جائیں. جب آپ ایمان کی حالت میں آ جائیں گے تو آپ اس کی بادشاہت کی تلاش کر رہے ہوں گے، اس کی راست بازی کی زندگی میں ہوں گے، تو پھر ساری چیزیں، کتنی چیزیں؟ ساری چیزیں، سب کچھ آپ کو ملتا چلا جائے گا. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے کہ I count all things lost، سب چیزوں کو میں نقصان سمجھتا ہوں تاکہ مسیح یسوع کی بڑی پہچان کی جو بڑی خوبی ہے اس کو پا سکوں اور مسیح کو پا سکوں اور اس میں پایا جاؤں، اس کی راست بازی میں پایا جاؤں
जो ईमान से मिलती है। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, जो हमने तेरा कलाम सुना है, जो तेरी सच्चाइयों को सुना है, तेरी रास्तबाजी को सुना है, मुझे समझ दे दे अपनी रास्तबाजी की, ईमान की ज़िंदगी बसर करने का मुझे तरीका, ढंग, सलीका सिखा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। अजीजों, जब आप कलाम ध्यान से सुनते हैं, उसको समझते हैं और अपने ज़हन को कलाम के मुताबिक बदलते हैं, इसलिए लिखा है कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत, अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमारी अकल जब कलाम की सच्चाइयों से, रास्तबाजी से अकल जब नहीं हो जाती है, तो हमारी सूरत, जो बिगड़ी हुई सूरत है गुनाह के सबब से, वो बदल जाती है। हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है, हम में रास्तबाजी आ जाती है। हालेलुया। और उस रास्तबाजी के मुताबिक और ईमान के मुताबिक जब हमारी जिंदगियां खुदा के हुजूर बसर होती हैं, तो फिर ही हम दुआ करने वाले लोग बन जाते हैं, फिर ही हम वो रास्तबाज लोग बनते हैं जिसके ताल्लुक से हमने पढ़ा याकूब के खत में कि एक रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ खुदा करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम, जलाली काम, मौजज़ात, तरह तरह के बड़े बड़े काम। हालेलुया। वो काम जो ना आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना इंसान के दिल में आए, खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए वो तैयार कर रखे। वो आपको, आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े मौजज़े करना चाहता है। लेकिन आए पहले समझें कि हम खुदा के रास्तबाज लोग हैं। हम उसकी रास्तबाजी ईमान से ले लेते हैं, और वो रास्तबाजी जब हम में आ जाती है, हम पुरएतमाद हो जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमारे अंदर वो एतमाद, यकीन और भरोसा पैदा हो जाता है कि जो खुदा ने अपने बेटे के ज़रिए से किया है वो ज़रूर पूरा करेगा, और जो उसने कहा है, जो वादे उसने किए हैं, वो वादे पूरा करेगा। निजात का वादा, शिफा का वादा, ज़मीनी बरकत का वादा, आसमानी बरकत का वादा, हर तरह की बरकत के वादे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई इधर उधर ना हिले, सब दुआ करें। जीजो, यही प्रॉब्लम है कि आप खादमों की तरफ देखते रहते हैं, खुदा की तरफ नहीं आंखें लगाते। खुदा की तरफ आंखें लगाएं, दुआ करना सीख जाएं, ईमान की दुआ करना सीख जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई अपनी जगह से ना हिले, सारे अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। आप खुदा की तरफ देखेंगे, दुआ करेंगे तो मौजूज़ा होगा, आपकी दुआ से मौजूज़ा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रमांडा रबाला बकरा बसा। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमांडा रबाला बकरा बसंदा रबाला बका, अंदर रबाला बकरा बसंदा रबाला बका, अंदर रबाला बकरा बसता रबा। आप दुआ करेंगे तो मौजूज़ा होगा। आप ईमान की दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा का रूह काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जहां कहीं खड़े हैं वहीं खड़े रहें और दुआ करते रहें, 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 दुआ करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो रमांडा रबाला बकरा बसंदा रबाला बा। यस, यस,
Yes, 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 yes. Uramanda rabasata rabalala bakarabashanda rabalala. Hallelujah. आपकी दुआ आपके लिए मौजज़ा करेगी. आपकी दुआ आपके लिए जलाली काम ईमान की दुआ से होगा, क्योंकि आप खुदा की रास्तबाजी को समझते हुए आप खुदा के हुजूर दुआ कर रहे हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ramanda Rabadala Bakaraba Shanda Rabadala Baha, Anda Rabadala Bakaraba Shanda Rabadala Bakarabasa, Anda Rabadala Bakaraba Shanda Rabadala Baka, E Ramanda Rabadala Bakaraba Sata Rabadala Baha. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ramanda Rabadala Baka. आप खुदावंद हमें समझा दे, हमें मुकाशफा दे दे, अपनी रास्तबाजी का मुकाशफा दे दे, अपने ईमान का मुकाशफा दे दे. हाँ यीशु, हमें अपने साथ वो शनाख्त जो तूने अपनी शनाख्त में दी है, अपनी रास्तबाजी की शनाख्त दी है, वो शनाख्त खुदावंद हमें कबूल करने का मुकाशफा दे दे यीशु के नाम में. और रामांडा रबाला बकरबशा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अब हम पहले जैसे ना रहे. हालेलुया, हालेलुया. तेरे कलाम और तेरे मुकाशफात में हम आगे बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में. जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, खुदावंद एक एक को अपने कलाम की कुदरत से छू, अपने मुकाशफात दे दे, अपने कलाम की समझ दे दे, अपनी रास्तबाजी और अपने ईमान की समझ दे दे, ताकि आज तेरे ये लोग तेरी बरकतों को रिसीव करें, तेरे ईमान से भर जाए, दुआ करना सीख जाए यीशु के नाम में. और इस वक्त जितने लोग अपनी दुआएं दरख्वास्त मुनाजात तेरी हुजूरी में पेश कर रहे हैं, एक एक की दुआ दरख्वास्त को सुन यीशु के नाम में. खुदा बाप, जैसे तूने कहा है कि जब तेरे कलाम से हमें यह जाहिर होता है, तू सिखाता है कि जब हम तेरी मर्जी के मुताबिक जो कुछ मांगते हैं तो हमारे लिए करता है, तू मौजज़े करता है, तू शिफा देता है, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है. इसलिए सुनता है क्योंकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, और जब हम तेरी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है. हम तेरी रास्तबाजी में होते हैं. इस वक्त तेरे लोग जो ईमान की दुआ कर रहे हैं, तेरे हुजूर मांग रहे हैं, इनकी एक एक दुआ दरख्वास्त तेरी हुजूरी में कबूल हो और एक एक की जिंदगी में मौजूदा हो. कोई झोली यहाँ से खाली ना जाए. एक एक जिंदगी तेरे जलाल, तेरे कलाम, तेरी कुदरत से भर के जाए यीशु के नाम में. हालेलुया, हालेलुया. जो बीमार है इसी लम्हा अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाए. हर तरह की बीमारी, कमजोरी, दर्द, तकलीफ, वजह, सबब, असरात समेत यीशु के नाम में जाती रहे. एक एक बीमार बदन शिफा पाए, एक एक बीमार बदन शिफा पाए. इब्लीसी नापाक रूह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन बदनों को. जादू टोड़े का सारा असर जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज तेरे लोग तेरी आजादी को ले ले, तेरी रिहाई को ले ले, तेरी शिफा को ले ले. जो बे औलाद है उन्हें औलाद की बरकत दे दे. जो कर्जे की लानत के नीचे है, कर्जे की लानत जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में. आसमान के दरीचे खोल जाए, आसमानी और जमीनी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम है. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए सब उसकी शुक्रगुजारी करें. कहें, खुदावंद हम तेरे खादम के साथ मुत्तफिक हैं. जो तेरे खादम ने हमारे लिए मांगा है हम उसके साथ मुत्तफिक हैं, और जो मांगा गया है वो हमें मिल गया है. अब हम पहले जैसे ना रहेंगे. हालेलुया, हालेलुया. शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें. कि खुदाम तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो. सब उसकी शुक्रगुजारी करें.
हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद को सारा जलाल दे, क्योंकि लिखा है कि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसको जलाल देते हैं, क्योंकि ये वो है जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। अपने हाथ ऊपर उठाकर शुक्रगुजारी करें कि खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे बड़े जलाली कामों के लिए, तेरे मौजज़ात के लिए तेरा शुक्र हो। तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात कर दिए, अपने जलाल को जाहिर कर दिया है, अपनी रास्तबाजी मुझे दे दी है, अपना ईमान मुझे दे दिया है। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। सब उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि खुदावंद मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ, उसको सारा जलाल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद छू 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 यीशु के नाम में कामिल आज़ादी, रिहाई और पूरी शिफा दे दे। छू 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा पाक रो छू 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 यीशु मसीह नासरी के नाम। ईमान रखे, ईमान रखे, बस ईमान रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू 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 यीशु के नाम, इस तेल पानी को छू यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद इनकी एक एक दरख्वास्त यीशु के नाम में पूरी हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। छू 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 छू। यस, यस, यस। Touch Holy Ghost. Yes. 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 रुझान और बदन में मुकम्मल आजादी, रिहाई और शिफा हो। Yes. Yes. पूरी आजादी, पूरी रिहाई यीशु के नाम में। मुकम्मल आजादी, मुकम्मल रिहाई यीशु के नाम। यस। ईमान रखो, ईमान रखो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक एक दरख्वास्त, एक एक दरख्वास्त यीशु के नाम में पूरी हो। इनके बेटे के ताल्लुक से यीशु के नाम में मौजूज़े हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost। मुकम्मल आजादी, मुकम्मल रिहाई, पूरी शिफा हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सब दुआ करते रहे, सब उसकी शुक्रगुजारी करते रहे, सब उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, 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 यस। Touch Holy Ghost. Yes. Yes. खुदा छू इस बच्चे, यीशु के नाम में पूरी शिफा, पूरी शिफा, पूरी आजादी, पूरी रिहाई। Yes. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के नाम। यस। खुदा बाप यीशु के नाम इस बेटे को छू, कामिल शिफा से तो तंदुरुस्ती दे दे। एक एक दरख्वास्त तेरी हुजूरी में कबूल हो यीशु के नाम। यस। Touch Holy Ghost, touch Holy Ghost, touch Holy Ghost। खुदा बाप यीशु के नाम में इस भाई को छू और इसकी एक एक दरख्वास्त तेरी हुजूरी में कबूल हो, एक एक दरख्वास्त।
ایک ایک دفعہ کامل شفا سے تو تندرستی ان کو اور ان کے خاندان کو دے یسوع کے نام ہیلیلویا یس ہیلیلویا touch Holy Ghost yes yes یسوع کے نام میں یہ بچہ نارمل اور ہیلتھی ہو جائے نارمل اور ہیلتھی گرو کرے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نارمل اور ہیلتھی ہو یسوع کے نام میں یسوع کے نام یس یس ہیلیلویا 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 یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں پوری آزادی رہائی اور پوری یسوع کے نام میں خداوند ان کو اولاد کی برکت دے دے یسوع کے نام میں یسوع کے نام touch Holy Ghost مکمل آزادی ہیلیلویا ہیلیلویا ہاں جی کی پرابلم ہے دونوں ہاتھ ہوتے چوک پتر ہیلیلویا سارا خوف ساری ابلیسی ناپاک روحیں جوڑ سمیت ختم ہو یسوع کے نام ابھی 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 یسوع کے نام یسوع کے نام میں اس کا دل نارمل اور ہیلتھی ہو جائے سوراخ بند ہو جائے دل کا دل کی جو بھی کنڈیشن ہے پرابلم ہے جڑ سمیت اثرات سمیت ختم ہو یسوع کے نام میں ہیلیلویا یس 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 خدا پاک روچو ہیلیلویا خدا پاک روچو touch Holy Ghost touch Holy Ghost touch Holy Ghost touch Holy Ghost